سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود کے ساتھ حسن اخلاق۔ جب مہمان بدتمیز بن گئے۔ صحیح مسلم کتاب السلام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ میں نے فوراً کہا، بل وعلیکم السلام واللعنہ، یہ موت تم پر ہو اور لعنت بھی ہو۔ اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرم خوئی کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا اور میں نے کہہ نہیں دیا، وعلیکم، بس اتنا کافی ہے۔ خاکے بنانے والوں یہودیوں، تم پر ہم کیا افسوس کریں، تمہارے بڑے بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں۔ دیکھو میرے حضور کے گھر میں آ کر وہ کیسی کمینی حرکت کر گئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے موت کے ساتھ لعنت کا لفظ شامل کر دیا تو میرے حضور اپنی زوجہ پہ ناراض ہوئے۔ صحیح مسلم ہی کی اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سخت جملے مت بولو، اگر سخت گوئی کا جواب دینا ہی ہے تو اتنا ہی دو جتنی زیادتی ہوئی ہے، اضافہ مت کرو۔ یہ ہے میرے حضور، گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ میرے حضور کا حسن اخلاق بھی دیکھو، اور اے یہودیوں، اپنے بڑوں کی حرکتیں بھی دیکھو۔ خاکے تو تمہیں اپنے بڑے بزرگوں کے بنانے چاہیے، نہ کہ میرے حضور کے۔ میرے حضور کا رویہ تو بطور میزبان حسن اخلاق ہے اور تمہارا خاکہ بطور مہمان بدتمیزی کا شکار ہے۔ صحیح بخاری میں مرقوم ایک واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک یہودی ملا اور میرے حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، السلام علیک، تم پر موت ہو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس اسی قدر کہا، وعلیک۔ پھر میرے حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، پتہ چلا ہے وہ مجھے کیا کہہ گیا ہے؟ وہ مجھے السلام علیک کہہ گیا ہے۔ صحابہ طیش میں آ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت چاہتے ہیں ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں۔ لوگوں، یہ ہے میرے حضور، حلم و حوصلے کے پیکر شاہ مدینہ کے، جن کے ایک اشارے پہ یہودی اس دنیا سے معدوم ہو جاتا، مگر میرے حضور نے منع کر دیا۔ کمال حوصلہ ہے شاہ مدینہ کا کہ وہ زیادتیاں بھی کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب زوجہ کو بھی ڈانٹ دے اور صحابہ کو بھی بدلہ نہ لینے دے۔ ارے یہودیوں، تمہارے بڑے میرے حضور کے گھر میں آ کر بھی کمینگی کر جائیں اور سر بازار میں بھی بزدلانہ بدتمیزی کر جائیں، تمہاری بدتمیزی کا چلن آج بھی جاری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بدتمیزی کے خاکے بناؤ اور اپنی بدتمیزی کے خاکے بھی بناؤ۔ میرے حضور کی سیرت کا نظارہ تو حلم ہے، حوصلہ ہے۔ صحابہ کے لیے حلم کا یہ گھونٹ بڑا کڑوا ہے، مگر وہ کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صبر و حوصلے کا یہ گھونٹ انہیں پینا ہی پڑا۔ زہر آلود گوشت کھا کر بھی معافی۔ میرے حضور کے صحابہ نے خیبر فتح کر لیا ہے۔ فتح کے بعد ایک منظر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب السلام میں ہے کہ ایک یہودی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر لائی۔ حضور نے کھا لیا، گوشت نے اپنا اثر دکھلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ اس پر اس عورت کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا،
تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے یہ ہمت نہیں دے گا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم فوراً بولے اجازت ہو ہم اس کی گردن ماریں۔ میرے حضور نے فرمایا بالکل نہیں، اے یہودیوں یہ ہے میرے حضور کا حوصلہ۔ یہودین اعتراف کر رہی ہے یونیورسل اور نیچرل لا دنیا کے ہر معاشرے کا یہی کہتا ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، مگر میرے حضور اجازت نہیں دے رہے۔ ظالموں پھر بھی میرے حضور کے خاکے بناتے ہو کیوں؟ یہودن بدکارہ جنت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک امت کی عورت کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ پیاس کی شدت اسے ہلاک کرنے ہی والی تھی کہ اسے ایک عورت نے دیکھ لیا۔ یہ عورت بنو اسرائیل کی ایک یہودن عورت تھی۔ یہ اس معاشرے کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار تھی۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کو رسی سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ لوگوں انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کی کسی اچھی بات کا تذکرہ نہیں کرتا، یہ انسانوں کی عمومی فطرت عادت ہے، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن آیا اس نے یہ سبق دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے خاطر حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف ہی کو تھامے رکھو۔ یہودیوں تمہاری دشمنیوں کے باوجود میرے حضور نے تمہاری ایک عورت کی نیکی کا تذکرہ کیا۔ میرے حضور کی زبان مبارک سے یہ تذکرہ میرے حضور کی کشادہ دلی، فراخی اور سماعت کا ایک لازوال نقش ہے۔ کاش تمہارے اذہان میں بھی اس کا عکس پڑ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان۔ ابن ماجہ کتاب الزہد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ مدینے کے بازار میں ایک یہودی نے بات چیت کے دوران کہہ دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرما کر انسانوں پر فضیلت دی۔ اس پر ایک انصاری صحابی نے ہاتھ اٹھایا اور اس یہودی کے منہ پر تماچا رسید کر دیا اور کہا تو سارے انسانوں پر فضیلت کی بات کرتا ہے، حالانکہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہ واقعہ حضور کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کا یہ مقام پڑھ کر سنایا اور سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ بے ہوش نہ ہوگا جسے اللہ چاہے۔ پھر سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو تمام لوگ کھڑے دیکھنے لگ جائیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 68۔ یاد رہے سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنا سر اٹھاؤں گا، تب دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے مجھ سے پہلے ہوش میں آ کر سر اٹھا لیا ہوگا یا وہ ان برگزیدہ افراد میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ کیا ہے۔ یاد رکھو یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جو شخص یہ بھی کہے کہ میں حضرت یونس بن متی جو مچھلی کے پیٹ میں رہے سے بہتر ہوں تو اس نے بھی جھوٹ بولا۔ لوگوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے حضور آخری رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن انبیاء کے مابین مقابلہ کر کے ایسے انداز سے فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی ادنا سی تحقیر جھلکے یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز کا دروازہ بھی بند کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت بھی بیان کی، نیز اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرما دیا۔ قیامت کے روز بپا ہونے والے موسیٰ سے متعلق منظر کو ذرا نگاہوں میں لاؤ جس کا تذکرہ میرے حضور نے کیا۔ تم میرے حضور کا شکریہ بے شک ادا نہ کرو لیکن گستاخیوں سے تو باز آ جاؤ۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ قرآن جو میرے حضور پر نازل ہوا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آیا ہے؟ ذرا پڑھ کر تو دیکھو۔ بہرحال آؤ ایک اور منظر ملاحظہ کرو۔
صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، صحابہ نے میرے حضور سے پوچھا کہ سب لوگوں میں بہت زیادہ عزت و تکریم والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور فرمایا وہ خود نبی ہیں، اللہ کے نبی یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ یہودیوں غور کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد کہلانے والوں، سوچو ان 12 میں سے ایک بیٹا یوسف علیہ السلام جو اللہ کا نبی ہے، میرے حضور ان کی تکریم کیسے پیارے انداز میں اپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے حضور کے پیروکار تمام انبیاء کا ادب کرنے والے ہیں، ان کی بے حرمتی، ان کی حرمتوں پر کٹ مرنے والے ہیں، اور اپنے حضور کی حرمت پر تو ہماری جان، مال، اولاد اور سارا جہان قربان ہے۔ یہودی کا جنازہ اور عیادت۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ لوگوں میرے حضور ایک یہودی کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میرے حضور کے دل مبارک میں انسانی رشتے کا کس قدر درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے درد کو محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی موت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت ایسی چیز ہے جو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔ اے یہودیوں، موت تو بڑی چیز ہے، میرے حضور تو اس قدر مہربان اور ہمدرد تھے کہ کسی کی بیماری کو دیکھ کر بھی بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ چونکہ تم لوگ مدینے کے باسی تھے، میرے حضور کی رعایت تھے، تم جو چاہو کرو، مگر میرے حضور کو تو تمہارا خیال تھا نا۔ یہ دیکھو یہودی لڑکا ہے، اس کا واقعہ ہمارے امام سلیمان سجستانی رحمت اللہ اپنی کتاب ابو داؤد میں لائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیمار پرسی کرنے کو تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، حال احوال پوچھنے کے بعد آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہنے لگے مسلمان ہو جاؤ۔ اب لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، باپ بھی بیٹے کے سر کی جانب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کی خواہش کو بھاپتے ہوئے کہنے لگا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا۔ یہودیوں، یہ ہے میرے حضور جو یہود کے در کا بھی درماں ہیں۔ یہودی کا رویہ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ۔ امام عبداللہ اپنی کتاب ابن ماجہ ابواب الصدقات میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لائے ہیں۔ وہ خود بتلاتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے ذمے ایک یہودی کا قرض تھا جس کی مقدار 19 وسق غلہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے مہلت مانگی تو اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ یہودی کو مہلت دینے کا کہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر گئے، اس سے بات چیت کرتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو قرض ہے اس کے بدلے وہ جابر کی کھجوروں کا سارا پھل لے لے۔ یہودی نے نہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ چلو یہ نہیں تو پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادائیگی میں مہلت ہی دے دو۔ یہودی نے مہلت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں چہل قدمی فرمانے لگے۔ پھر جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے پھل اتارو اور یہودی کا جو حق ہے وہ اسے دے دو۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ کی کھجوریں اتاری اور تینوں کے 3 وسق یہودی کے حوالے کر دیے۔ مزید 12 وسق کھجوریں بچ بھی گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیرت انگیز واقعے کی خبر دینے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر حضور کو صورتحال بتلائی کہ انہوں نے یہودی کو پوری ادائیگی کر دی ہے اور 12 وثق بچ بھی گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات بتلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں یہ بات بتلائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں چہل قدمی فرما رہے تھے، مجھے اسی وقت ہی یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پھل میں ضرور برکت فرمائے گا۔ اے یہودیوں، ذرا مدینے کا منظر اپنے سامنے لاؤ۔ میرے حضور مدینے کے حکمران ہیں اور یہودی کے پاس جا کر اپنی صحابی کی سفارش کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا تو میرے حضور خاموشی سے واپس چلے آتے ہیں۔ شاہ مدینہ کا حوصلہ دیکھو اور اپنے یہودی کی جرت دیکھو۔ میں پوچھتا ہوں 1400 سال قبل ذمے کو یہ جرت دلائی تو کس نے؟ اللہ کی قسم صرف اور صرف میرے حضور نے اپنے رویے سے، حلم و حوصلے سے اور اس انصاف پرور نظام سے جس کی بنیاد میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہودی مروت سے خالی ہے، مال کے لالچ سے حد درجہ مبتلا ہے، اس قدر کی کہ اسے انسان اور رشتوں کے تقدس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک حکمران اس کے پاس چل کر جاتا ہے، یہ اس کے لیے اعزاز تھا، مگر اس نے اس اعزاز کی کوئی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ اس لالچی کے ہاں غلہ کہیں زیادہ عزت والا تھا جو پیٹ میں جا کر بدبو مارتا ہے اور پھر انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہودی کہلانے والوں، آؤ اب ذرا میرے حضور کے ایک صحابی کا رویہ بھی ملاحظہ کرو۔ ابو داؤد کتاب الادب اور ترمذی کتاب البر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی، پھر کہیں چلے گئے، جب واپس گھر آئے تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں تم لوگوں نے گوشت میری یہودی ہمسائے کو بھی بھیجا ہے؟ ارے جلدی بتلاؤ، ہمارے یہودی ہمسائے کے گھر گوشت بھیجا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ مجھے لگاتار جناب جبرائیل ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ یہ ہمسائے کو وارث ہی بنا دیں گے۔ یہودیوں، اسلام کی وصیت دیکھو، میرے حضور کی تربیت دیکھو کہ میرے حضور کا صحابی اپنے حضور کے فرمان کو سامنے رکھ کر کس طرح یہودی اور اس کے گھر والوں کا خیال کر رہا ہے۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے نبوی فرمان کو وہ صرف مسلمان ہمسائے کے ساتھ خاص نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو شامل کرتا ہے، چاہے وہ ہمسایہ یہودی ہو یا کوئی اور غیر مسلم۔ یہ ہے رویہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا۔ تم اپنے یہودی کا رویہ بھی دیکھو اور میرے حضور کے صحابی کا بھی۔ عقیدے کی آزادی کا حق۔ مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے حکمران بنے تو اس قبیلے نے بھی اس حکمرانی کو تسلیم کیا اور میثاق مدینہ پر اپنے دستخط ثبت کیے، جس میں یہ موجود تھا کہ جس طرح باقی لوگوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حفاظت کریں گے۔ جبکہ باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تو یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ جب احد کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین کے مابین لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو زک اٹھانا پڑی تو مدینے کے ارد و گرد کے قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدیاں شروع کر دیں اور کئی نقصانات پہنچائے۔ اس فضا میں بنو نذیر بدعہدی میں تیار ہو گئے۔ ان کی سازش بھی تشت ازبام تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، ان کے اموال پر قبضہ کر لیں، مسلمانوں کی عورتوں پر بھی قبضہ کر لیں، ان کے مد حضرات کو قریش مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ چنانچہ اس پروگرام کو لیے اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور شرارتیں کرنے لگے، بازاروں میں مسلمان عورتوں کو چھیڑنے لگے۔ انہیں سمجھایا گیا تو یہ دھمکیوں اور بدتمیزیوں پر اتر آئے، یہاں تک کہنے لگے ہم سے تم لوگ ٹکرائے تو تمہارا حشر دنیا دیکھے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی نرمی کا سلوک کیا اور انہیں بسلامت مدینے سے
نکل جانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ یہ اڑ گئے، مگر جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو یہ جانے پر تیار ہو گئے، مگر یہ درخواست کرنے لگے کہ انہیں اپنا مال و دولت لے جانے دیا جائے۔ چنانچہ میرے حضور نے اجازت دے دی اور پھر یہ لوگ اپنے مکانوں کا ملبہ تک اکھیڑ کر لادنے لگے۔ جب یہ لوگ جانے لگے تو انصار کے ان لڑکوں اور جوانوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا جو یہودی بن گئے تھے۔ انصار نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ بچے کس طرح یہودی بنے ملاحظہ ہو۔ ابو داؤد میں کتاب الجہاد امام ابو داؤد وہاں ایک باب باندھتے ہیں جس کا عنوان ہے قبول اسلام کے لیے قیدی پر جبر کرنا جائز نہیں۔ پھر وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان لڑکوں کی صورتحال واضح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ انصار کے قبیلوں اوس اور خزرج میں سے کوئی وہ عورت جس کے بیٹے زندہ نہ رہتے تھے وہ نظر مان لیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ چنانچہ جب بنو نذیر کو مدینے سے نکالا گیا تو ان میں انصار کے لڑکے بھی تھے جو اس قسم کی نظر سے یہودی بنائے گئے تھے۔ انصار نے کہا ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہود کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ ترجمہ، دین میں کوئی جبر نہیں، اس لیے کہ گمراہی کے مقابلے میں ہدایت واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ اللہ اگر کسی انصاری کے دل میں خیال آیا بھی کہ ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں پھیٹا لگا کر کلمہ پڑھائیں گے، مسلمان کریں گے، ساتھ نہ جانے دیں گے، یا یہ کہ ساتھ نہ جانے دیں گے اور بعد میں انہیں مسلمان بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح فرما دی کہ نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، اس لیے کہ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل دلیل کو مانتا ہے، جبر اور تلوار کو نہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حق کے دلائل واضح ہو گئے ہیں، چنانچہ جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے قرآن جو میرے حضور کے دل پہ اترا، یہ ہے میرے حضور جنہوں نے انصار کو قرآن سنایا اور سب خاموش ہو گئے۔ بنو نذیر اپنے ساتھ انصار کے یہودی بنے ہوئے لڑکوں اور جوانوں کو بھی لے گئے، وہ بھی یہودی رہنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم یہودی رہنا چاہتے ہو تو رہو، اسلام تمہیں حریت فکر دیتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شاہ مدینہ ہیں تمہیں مذہبی آزادی دیتے ہیں۔ مدینہ کی اسٹیٹ تمہاری اس آزادی کو تسلیم کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ اے یہودیوں، قرآن کی سورہ یونس بھی دیکھ لو، یہاں اللہ تعالیٰ نے تم بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا اور پھر اپنے پیارے نبی کو مخاطب کیا، اور قیامت تک کے لیے میرے حضور کے پیروکاروں کے لیے دوسروں کی مذہبی آزادی کے احترام کا کس طرح درس دیا۔ ملاحظہ ہو، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورۃ یونس آیت نمبر 99۔ ترجمہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تیرا رب چاہتا تو بلا شبہ جو لوگ زمین پر بستے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ اب کیا لوگوں پر آپ اس وقت تک جبر کریں گے جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائیں؟ جی ہاں، یہ ہے قرآن کی آیت جو میرے حضور کی زبان اقدس سے نکلی اور دنیا کو مذہبی آزادی کا ایک فطری حق دے گئی۔ یہ عالمی قانون بن گیا، انٹرنیشنل لا بن گیا۔ یہ ہے لا جو میرے حضور اس دور میں دنیا کو دے گئے جب اس دنیا میں مذہبی آزادی کے ایسے قانون کا تصور تک نہ تھا۔ یہودی بچوں، لڑکوں اور عورتوں کا تحفظ۔ یہود کا یہ ایک اور قبیلہ ہے، اس کا نام بنو قریظہ ہے۔ بنو نذیر کی طرح اس قبیلے نے بھی میثاق مدینہ پر دستخط کر رکھے تھے۔ مشرکین مکہ اور دیگر قبائل نے جب 10,000 کی تعداد میں مدینہ کا محاصرہ کیا تو اس قبیلے کے یہود نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کر دی۔ بنو نذیر جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، ان کی مالی اور تکنیکی سپورٹ مشرکین مکہ کو حاصل تھی، ساتھ انہوں نے بنو قریظہ کو بھی بد عہدی پہ اتار دیا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ باہر سے 10,000 کی اتحادی فورسز یلغار کریں گے اور اندر سے بنو قریظہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد اتحادی فورسز ناکام ہو کر بھاگ گئیں تو مسلمانوں نے میرے حضور کی قیادت میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ نے اس وقت پر کہا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ یہ سنایا کہ ان کے بڑے مردوں اور بالغ حضرات کو قتل کر دیا جائے
عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ ارے یہودیوں، تم نے ہی عہد شکنی کی اور پھر تم نے ہی ثالث پسند کیا۔ اگر میرے حضور پہ معاملہ چھوڑا ہوتا تو شاید تم چھوڑ ہی دیے جاتے۔ بہرحال پھر بھی دیکھ لو، تمہاری عورتیں بھی محفوظ اور تمہارے بچے بھی محفوظ، لڑکے بھی محفوظ۔ ابو داؤد کتاب الحدود میں ہے، حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا۔ مسلمان مجاہدین دیکھتے تھے کہ جس کے مخصوص بال اگے ہوتے تھے وہ تو قتل کر دیا جاتا تھا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میں بھی ان لڑکوں میں شامل تھا جن کے بال نہیں اگے ہوئے تھے، لہذا بچ گیا۔ یاد رہے عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ یہودیوں، یہ ہے مسلمان جو جنگ میں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ بچہ تو دور کی بات ہے، کوئی نابالغ لڑکا بھی نہ مارا جائے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ کئی سالوں سے فلسطینی مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہو۔ 2007 میں لبنان میں اس بلڈنگ پر تم نے حملہ کیا جس میں صرف بچے تھے، وہ 85 بچے شہید ہو گئے۔ غزہ میں بمباریوں سے اتنے بچے مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ 2009 کے اوائل میں تم نے غزہ میں چن چن کر بچوں اور شہریوں کا قتل عام کیا۔ مسلم اور ابن ماجہ کتاب الجہاد میں ہے، میرے حضور جب بھی کسی کمانڈر کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو نصیحت کرتے، خبردار کسی بچے کو قتل مت کرنا۔ ابن ماجہ کی دوسری روایت میں مزید تاکید اور سختی ہے، فرمایا بچوں کو کسی صورت نہ مارنا، نہ ہی مزدوروں کو قتل کرنا۔ اللہ اللہ، میرے مہربان اور محسن انسانیت حضور نے مزدوروں اور محنت کشوں کا ذکر اس لیے کیا کہ عورتیں اور بچے تو محفوظ ہو گئے، ویسے بھی وہ فطری طور پر محفوظ رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ بھی جنگ کے دنوں میں گھروں میں رہ کر گزارا کر سکتے ہیں، لیکن وہ عام مزدور اور محنت کش جو روز کی محنت پر ہی گزر اوقات کرتے ہیں، وہ محنت نہ کر سکے تو ان کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اس لیے میرے حضور نے ان کے قتل سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ اسیف کے معنی ہیں گھریلو خادم کے بھی ہیں، یعنی گھریلو خادم کو بھی تحفظ فراہم کیا، حتیٰ کہ وہ تارک دنیا لوگ بھی اپنی عبادت گاہوں میں مصروف عبادت ہوتے ہیں، ان کے قتل سے بھی ممانعت ہے۔ یہودیوں، سرزمین حجاز میں تمہارا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، ابو رافع اس کا نام تھا۔ اس نے اپنا قلعہ بنا رکھا تھا، اپنی فوجی دستہ تشکیل دے رکھا تھا۔ وہ میرے حضور کی شان میں گستاخیاں بھی کرتا اور مسلمان عورتوں کی عزتوں پہ اشعار کی صورت میں حملے بھی کرتا، مذاق اڑاتا، جنگوں کو بھڑکا دیتا۔ میرے حضور نے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے 5 آدمیوں کا دستہ روانہ فرمایا۔ امام مالک اپنی موطا میں حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ ان کا کمانڈر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دلیر تھا کہ اس نے ساتھی مجاہدین سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں اکیلا ہی مہم سر انجام دے کر آتا ہوں۔ وہ شام کے وقت قلعے میں حلیت بدل کر داخل ہوئے اور آدھی رات کو ابو رافع کے کمرے میں جا داخل ہوئے۔ اندھیرے میں ابو رافع کو آواز دے کر پورا یقین حاصل کیا کہ وار ابو رافع پر ہی پڑے، کسی اور بچے پر نہ پڑے۔ جب یقین ہو گیا تو ابو رافع پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عورت چیخنے لگی، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ قلعے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے گھیر لیں گے، چنانچہ میں نے عورت کو مارنے کے لیے اس پر تلوار سوتی، مگر پھر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے سے منع کیا ہے، اور اگر یہ حکم نہ ہوتا تو اس مشکل وقت میں عورت کو بھی خاموش کر دیتا۔ لوگوں، یہ ہے میرے حضور کی محبتیں اور شفقتیں انسانیت کے ساتھ، اور ان کا صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ عمل کروا کر بھی دکھلایا۔ اس دور میں جب ملک اور شہر فتح کرنے والی فوج بھوکے بھیڑیوں کی طرح سول اور نہتی شہریوں پر ٹوٹ پڑا کرتی تھی۔ یہودیوں، ذرا غور کرو، جن انبیاء اور رسل کو تم مانتے ہو ان پر ایمان لانا ہم مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تورات تمہاری الہامی کتاب ہے، اور تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ وہ لوگ جو بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، قرآن نے انہیں مشرک قرار دیا۔ ان کے ہاتھوں سے ذبح یا کٹے ہوئے چترے بکرے کا گوشت ہمارے لیے حرام کر دیا۔ ہم مشرکوں کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے
برعکس تمہیں ہمارے قرآن نے مشرکوں کے گروہ سے نکال کر اہل کتاب کا نام دے دیا۔ ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے بتلایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور کھانا وغیرہ جائز ہے، اور ہمارا ذبیحہ اور کھانا وغیرہ ان کے لیے جائز ہے، اور اہل کتاب کی جو عورتیں پاک دامن ہیں ان سے نکاح بھی جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، نیز پاک دامن مومن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ یعنی اللہ نے مشرکوں کی نسبت اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم لوگوں کو ہمارے قریب قرار دیا ہے، چنانچہ ہم تمہیں مشرکوں یعنی ہندوؤں، بدھ متوں، سکھوں اور پارسیوں وغیرہ کی نسبت اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ میرے حضور ان حقائق کو کس طرح اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الفضائل میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو بغیر مانگ کے چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے بال پیشانی پر بھی پڑے رہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جو مشرک تھے وہ اپنے بالوں کے وسط میں مانگ نکال کر بال دائیں بائیں کر لیتے تھے، پیشانی پر بال پڑے نہیں رہنے دیتے تھے، جبکہ جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی تھے وہ بھی سر کے بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے اور سامنے کے بال پیشانی پر پڑے رہتے تھے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور میں اہل کتاب ہی کے موافق طرز عمل اختیار کرتے تھے، جن امور میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا۔ جب مشرکین عرب سارے مسلمان ہی ہو گئے تو آخری عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے درمیان سے مانگ نکالنے لگے۔ سبحان اللہ، کیا فطری انداز ہے میرے حضور کا کہ مکے والے مشرک میرے حضور کے نسبتی رشتہ دار تھے۔ یہودی لوگ رشتہ دار نہ تھے، مگر اہل کتاب ہونے کے ناطے وہ چونکہ مشرکوں کی نسبت زیادہ قریب تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبی رشتہ واری نہیں دیکھی، آسمانی شریعتوں کے تعلق کو سامنے رکھا، اور پھر جب مشرک ویسے ہی مفتو اور مسلمان ہو گئے تو اب میرے حضور نے سر کے وسط میں مانگ نکالی، اور اس سے اے یہودیوں اور عیسائیوں تمہارے ساتھ ہمارا امتیاز بھی قائم ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے حضور کا فطری اور غیر متعصب انداز زندگی بھی ملاحظہ کرو، اور تم اپنا رویہ بھی دیکھو کہ تمہارے بڑوں یعنی یہودی سرداروں سلام بن ابی حقیق اور حی بن اخطب وغیرہ سے جب مکہ کے مشرکین نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کیا ہم حق پر ہیں یا محمد، تو تمہارے سرداروں نے جھٹ سے کہا تمہارا دین سچا ہے، یعنی تمہارے بڑوں نے میرے حضور اور دین توحید کی دشمنی میں بت پرستی کو حق قرار دے دیا، اور آج تک تمہارا رویہ یہی چلا آ رہا ہے۔ ہماری دشمنی میں تمہارے اتحاد اور دوستیاں ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف ہر وقت منصوبہ بندی کرتے رہتے ہو۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیم تمہیں یہ سبق پڑھاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ ہماری دشمنی میں ویسے ہی اندھے ہو کر حق و باطل کی تمیز کھو چکے ہو۔ تم اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ ہمارے حضور کے خاکے خود بناتے ہوئے ہو اور ہندوؤں اور عیسائیوں سے بھی بنواتے ہو، باوجود اس کے کہ میرے حضور وہ مہربان ہستی ہیں جو تمہارے بارے میں عدل کے ترازو کو ذرا سا بھی جھکنے کی نہیں دیتے، تمہاری لاکھوں دشمنیوں کے باوجود، حسد اور کینے سے بھرے سینے کے باوجود۔ اے یہودی خواتین اور علماء، اے یہودی عورتوں، تمہارے یہودی علماء نے تمہیں یہاں تک حقارت و ذلت سے دوچار کر دیا تھا کہ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں ہے، خاص دنوں میں یہ یہودی تمہیں گھروں سے نکال دیتے، نہ تمہارے ساتھ کھانا کھاتے نہ پیتے تھے اور نہ تمہارے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ آج بھی بہت سے یہود کے اندر یہی چلن موجود ہے۔ میرے حضور نے تمہیں اس ذلت سے نکالا، خصوصی تعلق کے علاوہ باقی سب
کچھ جائز قرار دیا۔ تب یہودی کہنے لگے یہ آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسئلے میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ اے یہودی عورتوں، تمہارے یہودی علماء کا یہ کہنا میرے حضور پر بہتان ہے۔ تمہارے علماء نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کر اپنی خود ساختہ رسوم کو شریعت کا نام دیا۔ میرے حضور نے تمہاری اصلاح کی، یقین نہ ہے تو آؤ پردہ اٹھاؤ۔ بخاری و مسلم اور ابو داؤد کی کتاب الحدود میں دی گئی تفصیلات کے مطابق یہود کے چند لوگ آئے اور اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی وقف میں بلا لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک گھر میں گئے جو ان کا مدرسہ تھا۔ وہاں وہ کہنے لگے اے ابو القاسم، ہم میں سے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تکیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں کچھ لوگ ایک یہودی کو لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ اس یہودی کا چہرہ کالا کیا ہوا تھا، وہ اسے بازاروں میں گھما رہے تھے۔ اب وہ دونوں مرد اور عورت حضور کی خدمت میں پیش بھی کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا جو شادی شدہ بدکاری کرے اس کی تمہارے ہاں تورات میں کیا سزا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ان دونوں کا منہ کالا کرتے ہیں، دونوں کو اونٹ یا گدھے پر چہرے مخالفت سمتوں میں کر کے بٹھا دیتے ہیں اور دونوں کو آبادی میں گھماتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، وہ یہودیوں کو مخاطب کر کے بولے تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں اس کی سزا رجم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تورات کو لے آؤ۔ وہ تورات لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تکیے پر تشریف فرما تھے اسے اپنے نیچے سے کھینچا، تورات کو اس پر رکھ دیا اور مخاطب کر کے فرمایا میں تجھ پر بھی ایمان لایا اور اس ذات پر بھی جس نے تجھے نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا اپنا بڑا عالم بھی لے آؤ، تو وہ ایک نوجوان کو لے آئے۔ اب تورات کو کھولا گیا۔ اس عالم نے کیا کیا، رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور اس آیت سے جو پہلے تھا اسے پڑھا اور جو بعد میں تھا اسے بھی پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ نوجوان عالم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہیں رجم کی آیت تھی۔ وہاں موجود سب لوگ پکار اٹھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو سچ ہے۔ اس پر انہی میں سے ایک شخص اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا سزا دو رجم ہی کی ہے، مگر ہوا یہ کہ جب ہمارا سردار لوگوں میں بدکاری عام ہو گئی تو ہم نے نامناسب جانا کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں اور چھوٹے لوگوں کو سزا دیں، تو ہم نے حد رجم کو ہی ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا اور کہا اے اللہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیری کتاب کے اس حکم کو زندہ کر رہا ہوں جسے ان لوگوں نے مردہ کر دیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے ان دونوں کو پتھر مارے تھے۔ میں مرد کو دیکھ رہا تھا، وہ اس عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکتا تھا۔ اے یہودی عورتوں اور مردوں، دیکھ لو اپنے علماء کا کردار، اور میرے حضور نے جو فرمایا اس کے سچ ہونے کا اعتراف، اور میرے حضور نے تورات کی جو تکریم فرمائی اس تکریم کا زبانی اور عملی اظہار، اور جی ہاں رجم کی یہ آیت آج تک تمہاری تورات میں موجود ہے۔ برطانیہ سے شائع شدہ انگریزی زبان میں تورات میرے پاس موجود ہے۔ اس میں شادی شدہ بدکارہ اور بدکار کی سزا یہ بتلائی گئی ہے کہ دونوں کو پتھر مار مار کر مارا جائے، اور وہاں مذکورہ معاشرے کے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تفصیل کے لیے تورات کی کتاب دی بک آف ڈیوٹرونومی کے باب کرائم اینڈ پنشمنٹ کو دیکھ لو۔ اے علماء یہود، جب تم نے میثاق مدینہ کو تسلیم کیا تھا تو اس میں تم لوگوں نے یہ شک بھی شامل کرائی تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارا باہمی فیصلہ کریں گے تو تورات کے مطابق کریں گے۔ تم نے اس معاہدے سے بھاگنے کی کوشش کی، تورات کے حکم سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، اب شریعت کو پس پشت ڈالنے کی جدوجہد کی، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھاگنے نہیں دیا۔ میثاق مدینہ سے، تورات سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دی۔ جی ہاں میرے حضور کا یہی ہے قصور جس کی بنا پر دشمنی کرتے ہو، خاکے بناتے ہو۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔